یہ ان دنوں کی بات ہے جب بیروت مڈل ایسٹ کا کلچرل اور فائنینشیل ہب بن چکا تھا۔ ساحل کنارے لگژری 5 اسٹار ہوٹلز کھلنے لگے تھے۔ ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ دنیا بھر کے فلمی ستارے آنے لگے۔ جب وہاں آج کی طرح کے تباہی کے مناظر نہیں تھے بلکہ خوبصورتی اور خوشحالی نظر آتی تھی، ارب دنیا کا بیروت پیرس کہلاتا تھا۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بیروت کے سنہری دنوں کے بارے میں، اور یہ بھی کہ وہ خوبصورتی اور خوشحالی تباہی کے مناظر میں کب اور کیسے تبدیل ہو گئی۔ یہ بات ہے 1955 سے 1975 تک کے دور کی، جس کے بارے میں سمیر قاصد اپنی کتاب بیروت میں لکھتے ہیں کہ راتوں رات نیو نائٹس کلب کھلنے لگے۔ وہاں جہاں بالی ووڈ کے ستارے، دنیا کی مشہور شخصیات اور تیل کے کنویں کے مالکان آتے تھے، قریب ہی ایک امریکی یونیورسٹی تھی جو ایک طرح سے پورے شہر کا انٹلیکچوئل سینٹر تھی۔ شاید بیروت کا سب سے مشہور مقام اس وقت سینٹ جارجز ہوٹل تھا، جسے مشہور فرینچ آرکیٹیکٹ آگسٹ پیرے نے ڈیزائن کیا تھا۔ 1934 میں تعمیر ہونے والے اس ہوٹل کو دنیا کے مشہور لوگوں کی پسند بننے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ سمیر قاصد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشہور اداکار اس ہوٹل کی لابی میں ٹہلتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ اردن کے شاہ حسین اور ایران کے شاہ رضا اپنی بیوی کے ساتھ اکثر یہیں چھٹیاں گزارتے تھے۔ مشہور جارجس کیورم اپنی کتاب فریگمنٹیشن آف مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کن فلبی کو، جو شاید اس صدی کا سب سے بڑا ڈبل ایجنٹ تھا، ہوٹل کے ہال میں بیٹھے دیکھا۔ قاصد لکھتے ہیں کہ بیروت کی اشرافیہ اس جگہ گھومتی پھرتی تھی، لیکن وہ بھی رک کر انہیں دیکھتے تھے، اور شاید فن کلبی کو دیکھنا بھی ایک ذات کی بات تھی۔ واگ میگزین نے لکھا ہے کہ اس وقت بیروت کا موازنہ کسی بھی جدید یورپی شہر سے کیا جا سکتا تھا۔ بیروت کی ہمراہ اسٹریٹ کا کمپیرزن پیرس کی مشہور شانزلیزے سے کیا جاتا تھا۔ یہاں خوبصورت فیشن سٹور، بوتیکس، ریسٹورنٹ، کیفیز اور ہوٹل کی قطاریں تھیں، جہاں دنیا بھر کے فنکار، شاعر، دانشور اور ادیب جمع ہوتے تھے۔ صرف ہمراہ اسٹریٹ پر 1 درجن سے زیادہ سینما گھر تھے، جن میں الدورادو اور وارسائے خاص طور پر مشہور تھے۔ بیروت کے ورث میں پرانے بازار بھی تھے، جہاں مقامی لوگ خریداری کیا کرتے تھے۔ بیروت پر فرانس کا اثر فطری تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے فرانس کے قبضے میں تھا اور اسے 1943 میں ہی آزادی ملی تھی۔ سن 1952 میں بیروت کے مرکز کے باہر ایک کلب کھلا تھا، جو بیروت کے بڑے تاجر سوئمنگ اور شراب نوشی کے لیے جایا کرتے تھے۔ ساحل سمندر کے قریب کیسینو ڈی لبنان نہ صرف دنیا بھر کے جوانوں کی پناہ گاہ تھی، بلکہ ڈیوک ایلنگٹن جیسے پیانو بجانے والے فنکار اور جیک پریلے جیسے گلوکار وہاں پرفارم کیا کرتے تھے۔ اس وقت بیروت بینکنگ، ٹریڈ اور سیاحت کا بھی مرکز تھا۔ بحیرہ روم میں مشرق میں کام کرنے والی کمپنیاں، سعودی عرب اور دیگر گلف ممالک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتی تھیں، کیونکہ وہاں اچھے کمیونیکیشنز کے کنیکشنز، اسکولز اور یونیورسٹیز کی کمی نہیں تھی۔ اور یہی نہیں، فلموں میں بھی بیروت کی خوب دھوم تھی۔ اصل میں لبنان ایک طرف برف سے لدے ہوئے پہاڑ، دوسری طرف خوبصورت ساحل تھے۔ وہاں کے لوگ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نظر آتے تھے، اور اس دور میں پرورش پانے والے بہت سے لبنانی اب بھی گرمیوں کو موسم کو یاد کرتے ہیں جب سیاح بیروت آتے تھے، بلکہ ملک بھر میں گرینری بھی ہوا کرتی تھی۔ کئی مقامات پر لوگ پکنک مناتے نظر آتے تھے۔ 70s کے ایرا میں سینما نے دنیا کے سامنے ایک ایسے دلکش بیروت کی تصویر پیش کی جہاں فلمی ستارے اور جاسوس ٹہلتے نظر آتے تھے۔ سینما پروڈکشن کمپنیوں کے لیے بیروت کی کشش کی وجہ اس کا لبرل ٹیکس نظام بھی تھا۔ لیبنان 50s کی دہائی میں ایک خوشحال ملک ہوا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی لبرل اقتصادی پالیسی تھی، جس میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ 1965 میں آنے والی فلم 24 Hours to Kill میں بیروت اور اس کے آس پاس کے مناظر کی بہترین تصویر کشی کی گئی۔ اس فلم نے نہ صرف مکی روحانی کی اداکاری لاجواب تھی، بلکہ جدید بیروت اور اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے، سینٹ جارجز ہوٹل اور کیسینو ڈی لبنان کے دلکش مناظر نے پوری دنیا کے شائقین کو اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ اس کے علاوہ سیکرٹ ایجنٹ 777، ویئر آر دا اسپائز اور ایجنٹ 505 جیسی کئی فلمیں بھی بیروت میں فلمائی گئیں، اور پھر شروع ہوا اس سنہری دور کا اینڈ۔ 1975 سے بیروت کا ماحول بدلنا سٹارٹ ہو گیا،
اور وہاں آغاز ہوا خانہ جنگی کا۔ اگلے 15 سالوں میں بیروت میں ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ بیروت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بیروت ایک طرح سے شہر کے وسط سے گزرنے والی گرین لائن کے ذریعے 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ مشرقی علاقے میں مسیحی جنگجوؤں کا غلبہ تھا، جبکہ مغربی خطے میں فلسطینی اور سنی جنگجوؤں کا قبضہ تھا۔ بیروت کے سنہری دور کی بہت سے نشانات جیسے سینٹ جارجز ہوٹل جنگ میں تباہ ہو گیا اور اس پر کبھی ایک لڑنے والے دھڑے کا قبضہ ہوتا اور کبھی دوسرے کا۔ 1978 میں شامی فوجیں بیروت میں داخل ہوئیں، جنہوں نے مشرقی علاقے کو اپنے ٹینکس اور توپوں سے نشانہ بنایا۔ 1982 کی لبنان جنگ کے دوران مغربی بیروت اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ اور اب آپ کو اس دور میں لے چلتے ہیں جب فیض احمد فیض نے بیروت میں پناہ لی۔ یہ بات ہے 1982 کی، جب اسرائیل کے حملے کے بعد ارمکو ورلڈ میگزین میں بہت سے یورپینز کے مضامین شائع ہوئے، جن میں انہوں نے جنگ سے پہلے کے لبنان کو بیان کیا اور اس کی خوبصورتی اور خوشحالی اور معیشت کی تباہی پر دکھ کا اظہار بھی کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بہت سے لوگوں نے مشکل دنوں میں بھی بیروت میں پناہ لی۔ ان میں سے ایک ہیں اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب فیض کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے بیروت میں بدامنی کے باوجود چند سال وہاں گزارے۔ انہوں نے لوٹس میگزین کی ایڈیٹنگ وہیں رہ کر کی، اور جب اسرائیل نے 1982 میں بیروت پر حملہ کیا تو وہ بیروت چھوڑ کر واپس پاکستان چلے گئے۔ 1990 میں جب جنگ کے خاتمے کے بعد بیروت کی تعمیر نو کی کوشش شروع ہوئی تو شہر نے اپنی پرانی حیثیت دوبارہ حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھائے۔ بیروت کی دوبارہ تعمیر نو کی کوشش میں وہاں ایشین کلب باسکٹ بال اور ایشین فٹ بال چیمپئن شپ جیسے مقابلے منعقد ہوئے۔ یہی نہیں، گزشتہ 25 سالوں میں 3 بار بیروت میں مس یورپ مقابلے کا انعقاد ہوا۔ 7 سال پہلے 2017 میں ایگزیکٹو میگزین نے لکھا تھا کہ لبنان ایک بار پھر سیاحوں کا انتخاب بن رہا ہے۔ وہاں منعقد کیے گئے ڈیزائن اور آرٹ کے میلے بہت سے کریٹو لوگوں کو وہاں آنے کے لیے راغب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیروت کے ماضی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بیروت کی تباہی ایک طرح سے اس کی پہچان بن گئی۔ کئی دہائیوں تک شہر کبھی ایک بحران سے کبھی دوسرے سے نپٹتا رہا، مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وہاں کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ 4 اگست 2020 کو بیروت کی بندرگاہ پر ایک زبردست دھماکہ ہوا، جس میں 180 افراد ہلاک ہوئے اور 6000 زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے سے شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا اور تقریباً 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ بیروت پر تازہ ترین اسرائیلی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ شہر ایک بار پھر تباہی کی زد میں ہے۔